إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز من قائل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. گزشتہ خطبہ میں انہی آیات کے تعلق سے ہم نے بیماری، اس کا علاج اور پریشانی اور مصیبتیں دنیا میں جو آتی ہیں ان کے اسباب تعلق سے کچھ باتیں بیان کی تھی. حقیقت میں بات ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ کی عظیم دنیا میں عظیم نعمتوں میں سے جو ہم کو حاصل ہے صحت اور تندرستی بہت ہی عظیم نعمت.
اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم کو بنایا اور کہا کہ اسے احسن تقویم دیا. سب سے بہترین شکل جو ہو سکتی ہے وہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کے بدن اور اس کے اس بدن کو صحت و تندرستی عطا کی. وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز انسان کے اس بدن کے لیے فائدہ مند ہے اور کس سے اس کو نقصان ہوگا، کون سی چیز اس کی صحت کو خراب کرے گی، کون سی چیز اس کی صحت کو باقی رکھے گی، کہاں سے بیماریاں آئیں گی اور بیماریوں کا علاج کہاں سے ہوگا. اور اسی حساب سے اللہ رب العالمین جو ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان ہے، اس نے ہمارے لیے ایک اصول و قاعدہ بنایا، کھانے پینے میں بھی اصول و قاعدہ بنایا، صحت اور تندرستی کو باقی رکھنے کے لیے بھی اصول و قاعدہ بنایا ہے کہ انسان اس دنیا میں امن سکون کے ساتھ کیسے جیے اور رہے. اور ان اصول اور قواعد کو جب انسان توڑتا ہے، اللہ کا یہ نظام ہے دنیا میں، جب سے اس نے انسان کو پیدا کیا اور قیامت جب قائم ہوگی اس وقت تک کے لیے نظام ہے کہ انسان جب اس نظام کے حساب سے چلے گا تو اس کو سکون و عافیت اور صحت و تندرستی سب حاصل رہے گی. لیکن اگر اس نظام کی مخالفت کی گئی اور معاشرہ اگر پورا اس نظام کی مخالفت میں لگ گیا، انسانیت پوری اس مخالفت میں لگ گئی، تو جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اس نظام کے خلاف، اس نظام کے خلاف جو چیزیں اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں وہ ساری چیزیں دنیا میں ظاہر ہیں. نظام ہے اللہ رب العالمین. خاص طور پر صحت اور تندرستی کے تعلق سے آج دنیا میں جتنی بیداری اور اس سلسلے میں جو کچھ کوششیں اور سائنسی دور میں جو تحقیقات سب ہمارے سامنے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح دنیا کا امن سکون چھن چکا ہے، ظلم زیادتی عام ہے، خرابیاں عام ہیں، بد اخلاقیاں عام ہیں، اخلاقی انارکی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، تو اس کے جو نتائج ہیں اور اس کے جو لوازمات ہیں اور اللہ نے اس کے لیے جو اپنا نظام مقرر کیا ہے وہ سب آج ہمارے سامنے ہے. اور اگر ہم واقعی مسلمان ہیں، اللہ کے اس نظام پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی اس قوت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو ہمیں اس سے ان حالات سے عبرت لینی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کہاں سے یہ چیزیں پیدا ہوئی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں خود کہا تھا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تم کو اس دنیا میں جو بھی مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں، چاہے وہ بیماری کے تعلق سے ہو، چاہے مال و زر کے تعلق سے ہو، چاہے وہ امن و سکون کے تعلق سے ہو، چاہے اپنی جان کے خطرات کے تعلق سے ہو، جو بھی پریشانیاں اور جو بھی مصیبتیں تمہیں آتی ہیں یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم نے جو عمل کیا ہے اللہ نے اس کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ چیز تمہارے سامنے آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ظلم ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جبکہ اللہ کا نظام یہ ہے وہ اتنا رحیم و شفیق ہے کہ کتنے سارے تمہارے ظلموں کو، کتنی تمہاری بدماشیوں کو، کتنے تمہاری بدعمالیوں کو وہ معاف کر دیتا ہے. ہر عمل پر گرفت نہیں کرتا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر انسان کے ہر ظلم پر، انسان کے ہر بدعملی پر، انسان کے ہر گناہ پر اللہ مواخذہ کرنے لگے، اللہ کی پکڑ آنے لگے، اللہ کا عذاب آنے لگے، تو اس سرزمین پر انسان ہی نہیں، چوپائے بھی نہیں باقی بچے گے. جو اس کا عذاب آئے گا، اس کی پکڑ آئے گی، تو انسان ہی نہیں، گناہ کرنے والے ہی نہیں، بلکہ دوسرے جو چوپائے ہیں جنہوں نے ظلم نہیں کیا ہے، دوسرے جو جانور ہیں، اللہ کی جو مخلوقات ہیں جنہوں نے غلط نہیں کیا، وہ بھی نہیں بچیں گے، وہ بھی سب اسی میں تباہ و برباد ہے. لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ہے، وہ تھوڑا تھوڑا پنچ کرتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا وہ مبتلا کرتا رہتا ہے آزمائشوں میں کہ انسان اپنی بدعملی سے متنبہ ہو جائے. اگر ہم احادیث میں غور کریں، میں نے پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا کہ اسلام نے ہمیں کھانے پینے کے تعلق سے بھی، روزی کے تعلق سے بھی اصول دیا.
روزی کے تعلق سے دو چیزیں خاص طور پر بتلائی گئی ہیں۔ روزی کا انتظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن روزی کو حاصل کرنے، اس کے لیے محنت کرنے اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اگر صحیح نیت سے کیا جائے تو اسے جہاد کا درجہ دیا گیا ہے۔ ایک آدمی صحت مند تندرست، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام نے ان کے بدن، ان کی طاقت کو دیکھ کر، ان کی صحت اور تندرستی کو دیکھ کر رشک کیا اور کہا کہ کاش ان کا بدن جہاد فی سبیل اللہ میں لگا ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا کہ اگر یہ نکلا ہے اس لیے تاکہ اپنی روزی کمائے اور اس کے ذریعے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرے، ان کو کھلائے پلائے، فہو فی سبیل اللہ، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اگر یہ اس لیے نکلا ہے تاکہ روزی کمائے اور اس کے ذریعے اپنے اولاد کی تربیت کرے، اپنے بال بچوں کو کھلائے، ان کو صحیح راستہ دکھائے، دین کی سمجھ دے، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، تو اس کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزی کمانے کا اصول دیا، یہ بتلایا کہ اس کو کس طرح کمایا جائے، اس کا حلال اور حرام طریقہ اللہ رب العالمین نے۔ یہ نہیں کہ چوری ڈکیتی سے مال حاصل کر لیا جائے، یہ نہیں کہ دوسرے کا پر ظلم کر کے حاصل کر لیا جائے، یہ نہیں کہ حرام طریقوں سے، جن کو حرام کا قرار دیا اسلام نے، سود اور جوا اور دوسری چیزیں، ان سے حاصل کیا جائے۔ حلال طریقہ اس کا متعین کیا، اور اس حلال طریقے کی اہمیت سوچئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد پہلی دعا جو پڑھتے تھے کیا تھی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تین چیز آپ مانگتے تھے، غور کیجئے تینوں کتنی اہم آپ کی نظر میں تھی، کہ پہلی دعا آپ کی جو صبح ہوتی تھی، نماز کے بعد صبح ہوتی تھی، تو فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھتے تھے تو اس مانگتے کیا تھی؟ اے اللہ میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں کس چیز کا؟ علم نافع، نفع بخش۔ پہلی چیز علم۔ گویا اسلام کی نظر میں جاہل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، علم، اور وہ جو نفع دینے والا ہو آدمی کو، علم وہ جو آدمی کو اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق سمجھانے والا ہو، وہ علم جو اس کے لیے اور اس کے معاشرے کے لیے مفید ہو۔ نفع بخش علم کا پہلی چیز نفع بخش علم۔ ورزقا طیبا، اور پاکیزہ روزی، اس لیے کہ اللہ نے پاکیزہ روزی کھانے کا تمام انسانوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے لوگو، پوری انسانیت کو، صرف مسلمان کو نہیں، پوری انسانیت کو یہ حکم ہے کہ لوگو زمین میں ہم نے جو حلال اور پاکیزہ روزی رکھی ہے، حلال اور جو پاکیزہ روزی رکھی ہے، اس میں سے کھاؤ۔ غور کیجئے، یہ حکم ہے تمام انسانوں کو، اور اسی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ورزقا طیبا، پاکیزہ روزی، جس چیز کو حلال کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال کیا، کھانے کی اجازت دی ہے، ان کو طیب کہا ہے، پاکیزہ کہا ہے۔ گویا وہ ہمارے جسم کے لیے بھی طیب ہے، معاشرے کے لیے بھی طیب ہے، ہمارے جسم کے لیے بھی، ہمارے جسم کی پاکیزگی اسی میں ہے۔ اور تیسری چیز آپ دعا کرتے تھے عمل متقبل۔ عمل تو ہم بہت کرتے تھے، لیکن دعا کس کی کرتے تھے؟ کہ اس عمل کی توفیق دے جو تیرے نزدیک قبول کر لے، جس کو تو قبول کر لے۔ آدمی عمل بہت کرتا ہے، بہت نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ کون سا عمل اس کا اللہ کیا قبول ہوا، کون سا عمل ہے جس سے اللہ راضی ہوا، کون سا عمل ہے جس سے اس کو اللہ کا درجہ ملے گا، یہ اللہ کے لیے۔ اسی لیے دعا کرتے تھے کہ جو بھی عمل کریں، جو بھی کوشش ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، جو بھی عبادتیں اس دنیا میں کر رہے ہیں، رائے گاہ بیکار نہ جائیں، بلکہ تیرے دربار میں قبول ہو۔ اس عمل کی ہمیں توفیق دے دے جس عمل کو تو قبول کر۔ روزی کے تعلق سے پہلی دعا میں آپ کہتے تھے رزقا طیبا، اس سے اندازہ لگائے کہ رزق طیب کی کتنی اہمیت۔ اور یہ کوئی حرام، جو حلال روزی ہے، اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ کون ہے کہ اللہ نے جس چیز کو زینت بنایا ہے،
زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کپڑے کی زیب و زینت ہو، گھر کی زیب و زینت ہو، کھانے کی زیب و زینت ہو. کہا جس کو اللہ نے زیب و زینت مقرر کیا ہے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، کون ہے جس کو حرام کر دے؟ والطیبات من الرزق، اور روزی میں سے جو طیب پاکیزہ اللہ نے مقرر کیا ہے کہ اس کو کھاؤ یا حلال ہے، اس کو کون ہے جو حرام کر دے؟ اللہ کی طرف سے وہ حلال ہے. اگر کوئی اس کو اپنی طرف سے حرام کرتا ہے، بنی اسرائیل نے کچھ چیزوں کو حرام کیا تھا، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ ان کی طرف سے اپنا حرام کیا ہوا تھا، اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا. تو اس کو اللہ نے حلال کیا ہے اور اس کے کھانے کی اجازت ہے. اور ان چیزوں کو اللہ نے جن کو حرام کیا ہے ان کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کر دیا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ والمنخنقۃ والموعوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع وما ذبح علی النصب. یہ سب چیزیں اللہ نے حرام کی، چاہے مردار ہو، چاہے خون ہو، چاہے خود سے گر کر مرا ہوا جانور ہو بغیر ذبح کیا ہوا جانور، چاہے شکار جانور نے شکار کیا اور مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا. اسی طرح وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، اللہ نے واجب کیا ہے کہ ہم جو جانور ذبح کریں وہ اللہ کے نام پر ذبح کریں. اگر غیر اللہ کے نام پر چھوڑا گیا کوئی جانور اور غیر اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا گیا تو اللہ نے اسے بھی حرام کر دیا. وما اہل به لغیر اللہ، اس کو اللہ نے قرآن پڑھی، اللہ نے اس کو بھی متعین کر دیا. اور یہی نہیں، وہ تمام چیزیں جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں، اور آج سائنس بھی مانتی ہے کہ وہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، تمام چیزوں کا حرام کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں نشہ ہے تو حرام ہے. میرے بھائیوں ایسا صرف نہیں ہے، وہ تمام چیزیں جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، جس سے انسان کی صحت خراب ہوگی، جس سے معلوم ہے کہ انسان کی زندگی چلی جائے گی، اس کا کوئی عزم خراب ہو جائے گا، وہ سب اسلام نے حرام کیا. اسی لیے اس پر اتفاق علماء کا کہ صرف وہ چیزیں نہیں جو نشہ آور ہیں، بلکہ وہ چیزیں بھی جن سے انسان کے بڑے اعضاء خراب ہوتے ہیں، چاہے سگریٹ ہو اور چاہے بہت سارے علماء اس بات کی طرف گئے پان اور کے ساتھ جو سرتی کھائی جاتی ہے، اس سے بھی انسان کا گردہ خراب ہوتا ہے، انسان کے پیشاب کا جو نظام ہے وہ خراب ہوتا ہے. اس لیے یہ چیز ان چیزوں کو حرام کہا ہے علماء نے. حرام کہا ہے، یہ نہیں کہ مکروہ ہے، حرام کہا ہے، چاہے اسے لوگ استعمال کریں. اور غور کیجئے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بیچنے والا بھی ایک اگر بیچتا ہے کہ صحت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، تو وہ چیزیں جن کو جو صحت کے لیے حرام اور جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے ان سب کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے انسان کے اوپر یہ بھی واجب کیا ہے، یہ بھی ضروری قرار دیا ہے کہ وہ اپنی صحت کا بھی خیال کرے اور اپنی صحت اور تندرستی کی حفاظت کا کام کرے، یہ ذمہ داری قرار دی. اسی لیے تو آپ نے حکم دیا کہ بیماری آئے تو دوا کرو. اسی لیے تو اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ بیماری آئی ہے تو اس کا علاج نہیں ہے. ہر بیماری، جو بیماری بھی آتی ہے، سب کا اللہ نے علاج رکھا ہے اور اس کا علاج کرو، یہ حکم دیا ہے. لیکن میرے بھائیوں، آج جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں بیماریوں کا، اس پر ہمیں اس ناحیے سے بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر فرمایا کہ انسان کا کچھ عمل ایسا ہے جس سے وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں. انسان کا کچھ عمل ایسا ہے جس سے وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں. ایک طرف بیماریاں ہم دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف دوسری بہت ساری پریشانیاں دیکھ رہے ہیں. ایک حدیث میں آپ نے 5 جرموں کا ذکر کیا، بڑے بڑے 5 جرم جو اللہ کے نزدیک بہت بڑے جرم ہیں. اور یہ جرم جب معاشرے میں یا انسانیت میں پھیلتے ہیں تو اس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کی وجہ سے کون سی خرابیاں یا کون سی پریشانیاں یا کون سی بیماریاں پھیلتی. دو چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں. فرمایا کہ ما نقص قوم المکیال والمیزان، اور فرمایا کہ ما فشى الزنا فی قوم، زنا جب کسی قوم میں پھیلتا ہے اور زناکاری اتنی زیادہ عام ہو جاتی ہے کہ سڑکوں پر کھلے راستوں میں اور عام طور پر کی جاتی ہے زناکاری، لوگ اس سے بچ نہیں پاتے، پھیل جاتی ہے اتنی کہ کھلے عام زناکاری ہونے لگتی.
اور زنا کے سلسلے میں باتیں سب طرف پھیلنے لگتی ہیں، اس کو پھیلایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے اس بیماری کو، اس جرم کو، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس قوم میں تعاون حیضہ کی بیماری پھیلا دیتا ہے، اس قوم میں تعاون اور حیضہ کی بیماری پھیلتی ہے، اور کیا پھیلتا ہے؟ والاوجاع، اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں جس کا ذکر ان سے پہلے، اس قوم سے پہلے دوسری قوموں نے سنا ہی نہیں۔ والاوجاع التي لم تكن في من مضوا قبلهم، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے درمیان اس بیماری کا ذکر بھی نہیں سنا گیا۔ یہ کس چیز سے؟ زناکاری سے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ موت کی کثرت ہو جاتی ہے، یعنی بیماری زیادہ ہو جاتی ہے، ایسی بیماری جس کا علاج لوگوں کو نہیں معلوم، ایسی بیماری جس کے بارے میں سنا نہیں ہے، ایسی بیماری جس کو جانا نہیں ہے، جس کا علاج نہیں معلوم، تو کیا ہوگا؟ موت زیادہ ہو۔ کہا کہ موتیں پھر بہت زیادہ ہونے لگی۔ یہ بھائیو، یہ بیماری کے تعلق سے، روزی کے تعلق سے میں نے کہا کہ دو باتیں خاص طور پر اسلام نے دی۔ ایک تو صحت و تندرستی کو بچانے کے لیے کھانے کو اصول دیا، روزی کے سلسلے میں کھانے کو اصول دیا، چیزیں بتائے کہ چیزیں حلال ہیں، اس کو کھاؤ تو صحت و تندرستی باقی رہے گی، اور یہ چیزیں مت کھاؤ یا حرام ہے، اس سے صحت و تندرستی بھی خراب ہوگی۔ اور پھر روزی کو حاصل کرنے کا بھی نظام بنایا، حلال و حرام طریقہ تین کیا، اور حرام طریقے سے روزی حاصل کرنے سے بہت سخت، حرام طریقے سے روزی حاصل کرنے سے بہت زیادہ سختی سے منع کیا۔ دوسری چیز آپ نے جو حدیث فرمائی کیا ہے؟ وَمَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی زیادتی کرنے لگتی ہے، یعنی روزی کمانے کے معاملے میں بے ایمانی پر آ جاتا ہے، روزی کمانے کے معاملے میں بے ایمانی کرنے لگتی ہے، ناپ تول کی کمی ہونے لگی، دھوکہ دھڑی ہونے لگا، لوگوں کا پیسہ ہڑپ کیا جانے لگا، تو کیا ہوگا؟ روزی تنگ کر دی جاتی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز ہے کہ رہائش کی تنگی آ جاتی ہے، شدت المعونہ۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ جور السلطان علیہم، ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہو جاتے۔ تین چیزیں آتی ہیں۔ اگر روزی کے سلسلے میں بے ایمانی پر آتے ہیں لوگ، اگر روزی کے سلسلے، روزی حاصل کرنے کے سلسلے میں بے ایمانی کرنے لگتے ہیں لوگ، دھوکہ دھڑی کرنے لگتے ہیں لوگ، اور لوگوں کو کا مال ہڑپ کرنے لگتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ تین باتیں آپ نے فرمائی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ روزی ہی تنگ ہو جاتی ہے، بازار نہیں چلتا ہے، شکایتیں ہونے لگتی ہیں کہ بازار نہیں ہے، شکایتیں ہونے لگتی ہیں کہ مال رک گیا ہے، شکایتیں ہونے لگتی ہیں کہ کمائی نہیں ہو رہی ہے، خرچ زیادہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ قطع عنہم الرزق، روزی تنگ ہو جاتی ہے، اور رہائش کی تنگی ہو جاتی ہے، رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ اس بستی میں ہم کیسے رہیں گے۔ اور ظالم بادشاہ کا ظلم، یہ بہت زیادہ پھیلتا ہے۔ اور کیجئے یہ دو چیزیں دونوں روزی سے متعلق ہے، دونوں روزوں سے متعلق ہے۔ اور روزی حاصل کرنے کے سلسلے میں دھوکہ دھڑی، یہ اتنا بڑا جرم ہے، سوچئے کتنا بڑا جرم ہے۔ اس کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا۔ ان کی قوم کا جرم کیا تھا؟ ان کی قوم کا جرم یہی تھا، ان کی قوم کا جرم یہی تھا جو ہم نے کہا ہے کہ اپنے کمائی میں بے ایمانی کرتے تھے، ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو ہی سمجھا تھا، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور اسی کو لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا، اسی وجہ سے ان کے اوپر عذاب ہے۔ تو یہ اللہ کے نظام کے اندر داخل ہے میرے بھائیو، یہ چیزیں اللہ کے نظام کے اندر داخل ہے۔ آج جو حالات ہیں میرے بھائیو دنیا کے، صرف مقامی طور پر نہیں، دنیا کے جو حالات ہیں ان پر اگر ہم غور کریں اپنی ایمان کے تعلق سے، تو سوچئے کس طرح کی چیزیں آج ہمیں دنیا میں نظر آ رہی، چاہے بیماری کے تعلق سے ہو،
چاہے رہائش کے تعلق سے ہو، چاہے جو حکام ہیں ان کے ظلم ستم کے تعلق سے ہو، چاہے عام انسانیت کی پریشانی کے تعلق سے ہو۔ حقیقت میں وہی چیز ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید میں کہا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تم کو جو مصیبتیں آتی ہیں، تم کو جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ تمہارے اپنی بدعملی کا نتیجہ، تمہارے اپنی بدعملی کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک جگہ اور بہت صاف کہہ دیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ دنیا میں فساد، دنیا میں زمین میں بھی اور سمندر میں بھی، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں بھی اور سمندر میں بھی پانی اور خشکی سب طرف فساد پھیل گیا ہے۔ کس چیز سے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعملی کی وجہ سے، لوگوں کے اس طریقے کی وجہ سے جو اللہ کے نظام کے خلاف انہوں نے اپنا رکھا، لوگوں کے ان اعمال کی وجہ سے جس سے اللہ نے منع کیا تھا لیکن وہ دنیا میں کرتا تھا، بما کسبت ایدی الناس۔ اور یہ فساد، اس کی برائی اور اس کا جو نقصان ہے اور اس کی وجہ سے جو پریشانیاں ہیں اس سے انسانیت جھیل رہی ہے۔ کیوں؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا، یہ اللہ نے کیوں کیا ہے؟ تاکہ انسان اپنے بعد عمل کا مزہ چکھے، تاکہ انسان، یہ اللہ نے خود کہا وہ رحم الراحمین جس نے زمین بنائی اور یہ دنیا میں عطا کی اور یہاں رہنے سہنے کا نظام میں دیا اور ساری نعمتیں دی، وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم بدعملی کرو گے تو کیا ہوگا؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا، جو کچھ عمل تم دنیا میں کرتے ہو اس میں سے بعض کا تم کو مزہ اللہ چکھاتا ہے، لعلہم یرجعون۔ اور یہ مزہ اس لیے سکھاتا ہے تاکہ تم پلٹ کر اللہ کی طرف آؤ، اپنے عمل کی اصلاح کرو اور اللہ کے دربار میں آ کر توبہ کرو۔ ان پریشانیوں کے علاج میرے بھائیوں بھی اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر دیا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ بھی اللہ کا نظام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا اور قیامت تک کے لیے بات ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ گناہوں سے استغفار کرو، یہ سوچو کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں اور کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ احساس پیدا کرو کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کی کس قدر ہم بے قدری کرتے ہیں اور اس کی قدر کرنے کا طریقہ ہے اس سے ہم کتنے دور، اللہ سے ہم نے اپنے آپ کو کتنا دور کیا ہے، یہ احساس پیدا کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو اپنے رب سے، گناہوں سے توبہ کرو، اپنے رب کے دربار کی طرف لوٹو۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہاری مغفرت کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ بخش دے گا تو کیا ہوگا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، موسلادھار بارش کرے گا، اس زمین سے باغات نکلیں گے، نہریں نکلیں گی، روزی تمہارے لیے آسان ہوگی، اللہ رب العالمین تم کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال دے گا، اولاد دے گا، باغات دے گا، نہریں دے گا۔ کب؟ جب تم اپنے رب سے اپنے آپ کو جوڑو گے، اس سے گناہ کی توبہ کرو گے، اس کے سامنے اپنے عمل کے سدھارنے کا وعدہ کرو گے تو اللہ رب العالمین پریشانی کو دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین تو اپنے در سے ہم کو جوڑ لے، رب العالمین ہم کو عمل کرنے والی امت بنا دے، رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ کر دے۔ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر، رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو روزگار سے ہیں رب العالمین ان کے روزگار میں برکت عطا کر، جو بے روزگار ہیں جن کا روزگار نہیں ہے رب العالمین ان کو روزگار کر دے، حلال رزق عطا کر رب العالمین، حلال رزق عطا کر، ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما دے، ہمیں سکون اطمینان کی زندگی نصیب کر رب العالمین، ہمیں امن و سکون اطمینان کی زندگی نصیب کر، دنیا جب تک زندہ رکھ اسلام پر قائم رکھ، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ زندگی عطا کر، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم اغفر لأمة محمد. اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.